السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے عمدہ انسان اسے کہا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ جو اخلاق میں سب سے نمایاں انسان ہو تو اسے سب سے اچھا انسان کہا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو مکارم اخلاق ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی بڑے پیارے، صحابہ کرام کے اخلاق بھی بڑے پیارے، اور جو نیک لوگ آج تک اس دنیا میں رہے سب کے اخلاق سب بہت بہترین، ان کے زبان سے ان کے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ تو عمدہ اخلاق والا انسان ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اور برے اخلاق والا انسان لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تو پہلے ہی سے گر جاتا ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں اور بہت ساری برائیاں ہیں۔ ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے حسد۔ حسد ایسی برائی ہے جو انسان کے اخلاق کو کھا جاتی ہے، جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جو انسان کو ہمیشہ مصیبت زدہ رکھتی ہے۔ حسد کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جو یہ چاہتا ہو کہ میں دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کروں، جو دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہو، ایسا انسان خود بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ بری عادت سب سے پہلے یہودیوں کی تھی کہ یہودی حسد کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے خاندان میں تو سارے انبیاء آئے اور یہ دوسرے خاندان کا نبی کہاں سے آ گیا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھائی جسے اللہ چاہے، جس پر اللہ فضل کرنا چاہے، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، جب وہ سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے۔ نمبر 2، جب آدمی اس سے غائب ہو جاتا ہے تو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ نمبر 3، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں حسد کرنے والے کی۔ لیکن علماء لکھتے ہیں جس بندے کے اندر یہ عادتیں ہوں کہ وہ ایسی باتیں اس کے دل میں ظاہر ہوتی ہوں، اس کے اعمال سے، گفتار سے، کردار سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہوں، تو علماء فرماتے ہیں پھر اس سے اللہ تعالیٰ چند مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ حالانکہ جس پر یہ حسد کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اس کا خود بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے پھر چاہے پوری مخلوق اس سے راضی ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اتنی مصیبت آتی ہے اس شخص پر کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی وہ مصیبتوں میں گرفتار، ایک مصیبت سے ابھی نکل نہیں پاتا کہ دوسری مصیبت اس پر آ جاتی ہے، حسد کرنے والے۔ نمبر 3، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، یعنی کبھی اسے سکون نہیں مل سکتا، کبھی یہ چین والا نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، فرمایا طرح طرح کے عذاب اس پر مسلط کیے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 5، اس پر اللہ تعالیٰ اگر مصیبت ڈالتا ہے، ایمان والے کی یہ نشانی ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ اس پر صبر اگر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ اس پر مصیبت آئے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسروں کا بدخواہ ہے، دوسروں کے بارے میں اس کی نیت خراب ہے، دوسروں کے بارے میں یہ ہمیشہ بدگمانیاں کرتے رہتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں بھری ہوئی ہے اس بات پر کہ دوسروں سے غیبت نہ کرو، دوسروں کی برائی نہ کرو، دوسروں کے بارے میں برا مت سوچو،
वला तजस्ससू, जासूसी ना करो, एक दूसरे के टो में मत लगो, किसी का ऐब जाहिर ना करो। और फरमाया ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरीके से आग लकड़ियों को खा जाती है। तो लिहाजा हसद करने वाले को चाहिए कि हसद नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में हसद हो जाता है, किसी की उम्दा चीज़ देखी बस हसद करने लगे। हसद की तारीफ ये है कि इंसान दूसरों की नियामत देखे और ये तमन्ना करे कि ये नियामत उससे छिन जाए, ये हसद है। और आजकल ये आम बात हो रही है, किसी ने अगर अपना हक वसूल कर लिया या मांगने के लिए चला गया कि मेरा हक दे, बस हसद शुरू हो जाता है। बहनों को हुकूक देने थे, अब बहन अपने भाइयों के पास आ रही है, हमें हुकूक चाहिए, अब भाइयों को हसद होना शुरू हो जाता है। कोई बिल्कुल गरीब था, अल्लाह ताला ने कहीं से उसे दौलत या उसके बेटों को कहीं नौकरी लग गई या कोई दुकान मिल गया या कोई कारोबार मिल गया या किसी ने कुछ ओहदा दे दिया, बस उससे जलना शुरू हो जाते हैं। किसी का बेटा पास हो गया, आला नंबर ले आया, फर्स्ट पोजीशन ले आया, बस उस पर हसद शुरू हो गया कि मेरे बेटे को क्यों नहीं, इसको क्यों। और ये ज्यादातर अपनों में होता है, गैर नहीं करते बल्कि अपने ज्यादा करते हैं। लिहाजा ईमान वाले भाइयों से गुजारिश है, क्यों अपनी नेकियों को खराब करना चाहते हैं, क्यों अपने नेक आमाल को ज़ाय करना चाहते हैं। लिहाजा इस हसद की जो मुहलिक बीमारी है मुसलमानों के अंदर बतौर ख़ास, तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए इस हसद की बीमारियों से अपने आप को दूर करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।